قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگیں تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے۔ میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ابوا کے ریت کا مقام تھا، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ
ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن، میرے اس بیٹے کو باحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا، بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے، امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے ماں کی لحد کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جست اتھر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا، تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ 2 پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لحد کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے، نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ پھر 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پیشاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ اتنا طویل کٹھن سفر کاٹ لینے کے بعد آج جب میرے حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا، لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں، احیٌ والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یار یہ ایک ایسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے
اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے صاحب. میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے محبوب کا سبق، میرے محبوب کا دیا ہوا درس کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو. ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا. کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوں میں، لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکتا. ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا. ماں سے اجازت لی. شوق و ورفتگی میں شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں. آپ کی اللہ محبت سلامت رکھے، بس آپ میری بات سن لیں، یہی سب کو جزاک اللہ. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت واپس پلٹ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جن کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو؟ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور ماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی. حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے. جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا. بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے. کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں. کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں. کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے. پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے. وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ. یقین جانی ہمیں شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جہاں وہ گوشت کاٹ کر بیچتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑوں سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا، وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی. وہ گھر پہنچا تو جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا
تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ہم پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کریں اور اس نیت کے ساتھ ان کو سماعت کریں کہ ہم ساری زندگی یہ 3 کام اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ سب سے پہلا کام، کثرت کے ساتھ ماں باپ کی بخشش کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں کہ جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت عمل۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر ماں باپ کی بخشش کی دعا کا اہتمام کرے؟ یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے۔ اللہ توفیق دے، دوست کرتے ہیں، یقیناً یہ باعث برکت بھی ہے، لیکن روزانہ تو نہیں ہو سکتا اس طرح، تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یہ بہترین عمل ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پہ دیا بھی جلائے گا کہ نہیں۔ یہ غصے کے جذبات ہوتے ہیں جب ماں باپ جو ہے وہ اولاد سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے صرف اپنی اولاد کو دنیا کا مال بانٹا، جس نے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ رشوت دیکھی، نہ سود دیکھا، جائز نہ جائز سب کما کے بس پتر جو ہے وہ جاگیردار بن جائیں، جائیدادیں پلاٹ ان کے نام لگ جائیں۔ وہ سوچے واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی۔ وہ بڑا کرے گی تو سنگے مرمر سے قبر کو پکا کروا دے گی، وہ موٹے حروف کی تختی لگوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے گی۔ میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر کے اوپر دیا بھی جلا دے، تو صاحب جو قبر کے اوپر دیا جلتا اس کی روشنی قبر کے نیچے تو نہیں پہنچتی۔ یہ وہ سوچے جو صرف دنیا کا مال اکٹھا کر رہا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب بیٹے وضو کر کے مصلے بچھا کے سر رب کے حضور جھکائیں گے، اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا۔ اور یہ وہ روشنی ہے جو سجدوں کے ساتھ ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی جزا بہتری کی صورت میں ملے گی۔ لہٰذا اس پر ہمیں رک کر غور کرنا چاہیے۔ آخری وصیت امت کے نام محبوب علیہ السلام کی کیا تھی؟ نماز نماز نماز، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ جلسے والے دن تو ہماری مسجد کا حال بھی برتا ہے اور باہر بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن فجر والے ٹائم میں ہماری مسجد کیوں نہیں برتی ہے؟
1 سے 1.5 صف وہ بھی پوری نہیں ہو رہی صاحب. اور اسی بستی، اسی دیہات، اسی ٹاؤن، اسی سوسائٹی کے اندر 1-1.5 گھنٹے کے بعد روڈ کے اوپر گزرتے ہوئے جگہ نہیں ملتی ہے. ایک جو ہے وہ چہل پہل نظر آتی ہے. ہر کوئی کالج دوڑ رہا ہے، کوئی اسکول کی طرف جا رہا ہے، کوئی کچہریوں کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی مزدوری پہ جا رہا ہے. سب جو ہے وہ مطمئن بھی سو رہے ہیں، مطمئن جاگ بھی رہے ہیں. کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں آیا کہ ایک عرصہ ہو گیا ہمارے گھر صبح فجر میں کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں ہے. وہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے اب ہم سے توفیق سجدہ بھی طلب کر لی. تو پھر مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا ہوگا. صرف یہ کہہ دینا جی ہمارا کام ہے بچوں کو کہنا اب نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں، یہ تو کوئی بات نہیں صاحب. آج کسی سے وہ کہتے ہیں جی بس ہمارا کام تھا کہنا اب نہیں پڑھتے تو کیا کریں. میں آپ کی بات قبول کر لیتا ہوں جناب کہ آپ کا کام صرف کہنا ہی تھا. لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے. بچہ ایک دن اسکول نہیں گیا، اسکول والوں نے فون کیا کہ آپ کا بچہ نہیں آیا، تو آپ نے ادھر تو نہیں کہا ہمارا کام تھا بس کہنا، نہیں آتا تو کیا کریں. بچہ مزدوری پہ نہیں گیا، فیکٹری والوں کا فون آ گیا، تو آپ نے ان کو تو نہیں کہا کہ ہمارا کام تھا کہنا، نہیں آتا تو نہ آئے. 1 گھنٹہ پتر دکان لیٹ کھولے نا تو باپ شام کو پریا بٹھا لیتا ہے، ماں کو بٹھاتا ہے، بہنوں کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اس سے پوچھو اس نے کیا کرنا ہے. میں نے 20,000 لگا کے دکان بنائی ہے، اب اگر یہ چلا نہیں سکتا تو میری دکان خراب نہ کرے، اس سے پوچھو اس نے کیا. اس وقت تو نہیں کہتا میرا کام تھا کہنا، نہیں جاتا تو نہ جائے. میں نے دیکھا کہ یہ کل چہلم کی حاضریاں ہم بیٹے کی ذمہ داری لگاتے ہیں. فلاں موقع پہ فلاں بندہ آیا تھا، پتر چھٹی کر، دکان بند کر، میں نہیں جا سکتا، تو نہیں جا کے حاضری لگوانی. فلاں کی پاجی ہے ہمارے طرف، ہم نے واپس بھیجنی ہے، وہاں بندہ کوئی پہنچاتے ہیں کہ حاضری لگوانی ضروری ہے. میں نے دیکھا یہ بہنیں شادیوں پہ آتی ہیں تو بعض اوقات یہ شہروں میں ہم دیکھتے ہیں شادی حال سے ہی وہ ولیمے کے بعد جو ہے فوری طور پہ رخصت لے رہی ہوتی. تو بھائی کہتے کہ ابھی تو پرائے مہمان یہاں پہ ہیں اور تم ابھی جو ہے وہ سامان باندھ رہی ہو اور تم کہتے ہو میں نے وہیں سے چلے جانا ہے. تو بہنیں کہتی کہ بھائی 3 چھٹیاں ہو گئی ہیں، میرے بچوں کے پیپر سر پہ کھڑے ہیں، میں 1 چھٹی اور نہیں کر سکتی. کل چہلم کی حاضریوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ولیمے کی چھٹی کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. رسم ہینا جو شریعت کی بغاوت کا کھلا اعلان ہے، ہم اس پہ بھی پہنچتے ہیں. ہم ووٹ مانگنے کے لیے بھی دوڑتے ہیں. کون سا کام ہے جہاں ہم یہ کہتے ہو کہ ہمارا کام تھا بس کہہ دینا. ہر موقع پہ ہم بٹھا لیتے ہیں اولاد کو اور ان کو بتاتے ہیں بیٹا یہ برادری کی رسم ہے، یہ خاندان کی رسم ہے. صاحب برادری کی رسمیں بھی یاد ہیں، خاندان کی رسمیں بھی یاد ہیں، معاشرتی طور طریقے بھی پتہ ہیں، کاروبار کا بھی پتہ ہے، لین دین کا بھی پتہ ہے، ہر شے کا پتہ ہے. صرف ہمیں نہیں پتہ تو مالک کے حضور جھکنے کا نہیں پتہ. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. اس پہ غور کریں، رک کر سوچیں کہ ایک عرصہ ہو گیا. دیکھیں یہ اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا المیہ دکھائی دیتا ہے ہمیں آنکھوں سے. اگر کسی گھر میں بے نمازی ہے وہ سوچے کہ مالک اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اب اس نے توفیق سجدہ بھی چھین دی ہے. دیکھیں میرے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو تو کیا میں آپ کو اپنے گھر میں آنے دوں گا؟ آپ کا میرے ساتھ تعلق نہ ہو تو کیا آپ مجھے آنے دیں گے؟ تعلق ہے تو پھر ہم آنا جانا رکھتے ہیں، اور اگر تعلق نہیں ہے اور جتنا کمزور تعلق ہوگا اتنا ہم دور ہوتے چلے جائیں. کوئی 8 دن کے بعد آتا ہے، کوئی کتنے لوگ ہیں سال بعد بھی نہیں آتے، ہم نے کبھی فون کر کے ان کا آئے نہیں. لیکن کوئی قریبی ہو شہر سے ہو کے چلا جائے تو ہمیں تڑپ لگ جاتی کہ آیا کیوں نہیں میرے پاس. یہ میری غیرت ہے کہ میں گوارا نہیں کرتا جس کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہو میرے گھر میں داخل کیوں ہو. اختلاف ہو جائے لوگ کہتے ہیں بس کل سے اب تم ہمارے گھر نہ آنا. یہ آپ کی غیرت ہے کہ جس کے ساتھ تعلق نہ ہو آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے. کیا خیال ہے عرش کے رحمان کے حضور جھکنا ہو کوئی یوں ہی اٹھ کے آ جائے گا؟ جس کا تعلق قائم ہوگا وہ اسی کو توفیق سجدہ دے گا، اور جس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے وہ اتنا ناراض ہو گیا. میرے استاذ مکرم فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے میں نہیں آتا. میاں تو کون ہوتا ہے نہ آنے والا؟ کائنات کا رب بلائے اور تو نہ آئے. ایس ایچ او کی کال آتی تو دوڑتا ہوا جاتا کہ نہیں جاتا؟ اگر وہ قادر مطلق تجھے بلاتا تیری کیا ضرورت ہے تو نہ آتا؟ لیکن وہ ناراضی اتنا ہو گیا کہ اس نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا کہ تجھے پرواہ نہیں ہے. تو وہ تو پہلے اللہ صمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو میری ضرورت نہیں ہے. یہ میری ضرورت ہے کہ میں اس کے حضور جھکوں.
اور اگر ایک عرصہ بیت گیا، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، ہم اس کے حضور نہیں جھکے، تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ وہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اب ہم سے توفیق سجدہ بھی سلب کر لی گئی ہے۔ صاحبو سجدہ، نماز نماز نماز، اس کے اوپر غور کرو۔ گھر میں پریا بیٹھنی چاہیے اس عنوان کے اوپر، بیٹوں کو بھی بٹھا لو، بیٹیوں کو بھی بٹھا لو، ماں بھی بیٹھ جائے، دادی ماں بھی پاس بیٹھ جائے، اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے گھر میں نمازی کیوں نہیں ہے۔ صبح کے وقت جوان مسجدوں کے رخ کریں اور بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں مصلی بچھائیں، اور اگر ایسا نہیں ہم کرتے تو روزانہ بیماری اور زلزلے کے جھٹکے، یہ عذاب کی صورتیں ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے سجدے کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے اوپر محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا ہوگی، توجہ دینی ہوگی، انگلی پکڑ کے محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو سجدے کی طرف لانا ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے اسی طرح جو ہے وہ نماز کا جو ہے وہ شعور جو ہے اپنی اولادوں کو دیا تھا۔ بابا فرید کی کہانی کوئی شخص نہیں بھول سکتا۔ جب نماز کے دن قریب آگے تو کہا، بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے رب اس کو شکر کی پڑیا بھی دیتا ہے۔ چونکہ بیٹے کو شکر پسند تھی نا، تو ماں کو نماز پسند تھی، ماں نے دونوں کو اکٹھا ملا دی۔ میں ایک ماہرین نفسیات کے گروپ میں بیٹھا تھا، تو ایک ماہر نفسیات اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کوئی کام اولاد سے کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنا شوق اور اولاد کا شوق جوڑ دیں، دو شوق جب ملتے ہیں تو نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے ذہن میں بابا فرید کی والدہ آ گئی کہ میں نے کہا بابا فرید کی والدہ کو نماز پسند تھی اور بابا فرید کو شکر بچپن میں پسند تھی۔ ماں نے دونوں کو جوڑ دیا۔ ان کے پاس نفسیات کی ڈگریاں تو نہیں تھی، لیکن وہ محمد عربی پہ درود پڑھنے والے تھے۔ جب ان کے لڑ کوئی لگ جاتا ہے، جب ان کی دہلیز پہ کوئی آ جاتا ہے، سارے علم ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا، رب اس کو شکر بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کاش ہم اپنی اولادوں کو یہی سمجھا دیں، پتر لوگوں کے پیچھے نہ بانگو، جب شکر کی لوڑ پڑے اس کے حضور سجدہ کرو، وہ خود عطا کرتا ہے۔ رزق کے خزانے اس کے پاس۔ اب جیسے بیٹے نے وضو کرنے جانا، ماں نے چپکے سے مصلی کے نیچے شکر رکھ دینی۔ بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تو شکر اٹھاتا اور خوش ہو جاتا۔ بیٹا خوش تھا کہ اب شکر ماں سے بھی مانگنی نہیں پڑتی، جب شکر چاہیے اس کے حضور سجدہ کرو، وہ خود عطا کرتا ہے۔ ماں خوش تھی کہ بیٹا وقت سے پہلے نمازی بن گئی۔ ایک دن گھر سے کسی کام کے لیے نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ دل دھڑکنے لگا کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا، آج تو شکر رکھی نہیں ہے، اور اگر آج شکر ملی نہ تو کہیں فرید کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ ماں جولی اٹھا کے دعائیں کرنے لگی، مالک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں بس وقت سے پہلے تیرے بندے کو تیری دہلیز پہ جھکانے کی عادت دکھا رہی تھی۔ ماں دعائیں مانگتی رہی، ادھر رحمتوں کا می اترتا رہا۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو شکر اٹھا کے کھا لی۔ ماں گھر واپس پلٹی تو آتے پوچھا، بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب لیکن کہا تو ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا لیکن ماں آج شکر تو نہیں ملی تھی کیونکہ آج رکھی جو نہیں تھی۔ تو کہا بیٹا لیکن، کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ آج شکر بھی اور طرح کی تھی ماں، آج سجدے کا ذوق بھی اور طرح کا تھا۔ یار کل کی ماں نے کہ شکر کے لالچ میں زمانے کو پتر فرید الدین گنجے شکر نہیں بنا کے دیا تھا، تو آج کی ماں بھی تو محنت کر سکتی ہے۔ آج کی ماں تو پڑھی لکھی ہے، آج کی ماں کے پاس تو ڈگری بھی آ گئی یونیورسٹی کی، آج کی ماں تو کالج کی بھی تعلیم حاصل کر چکی۔ تو آج بھی اگر ماں محنت کرے، آج ماں جہاں محنت کری وہاں نتیجہ مل رہا ہے۔ آپ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز کا انٹرویو لیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے جناب آپ اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے جج کیسے بن گئے، تو مسکرا کے کہتے ہیں یہ سب کچھ ہماری ماں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ماں محنت کرے پتر ڈاکٹر بن جاتا ہے، ماں محنت کرے پتر جج لگ جاتا ہے، ماں محنت کرے پتر افسر بن جاتا ہے۔ یار ماں محنت کر لے تو پتر غلام محمد نہیں بن سکتا، ماں محنت کر جائے پتر رب کی دہلیز پہ جھکنے والا نہیں بن سکتا۔ ہمیں اس پر محنت کرنی ہوگی صاحبو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ذمہ داری ہماری لگائے گی، آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی، آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے اور فرمایا اس سے بچ جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچا لو۔ یہ ذمہ داری ہے میری۔ کل یہ پوچھا جا رہا ہے
کہ تیری ذمہ داری لگائی تھی تو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ سوچیں آپ کیا جواب دیں گے؟ نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال۔ تو گھر کا حاکم تھا، تو بادشاہ تھا، تو امیر تھا گھر کا، تو باپ تھا، تو چاہتا تو سب کچھ کروا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی صاحبو۔ وقت سمٹ رہا ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ توفیق سجدہ مانگنے کی چیز ہے، یہ اصل کامیابی ہے، اور اگر کسی کے پاس سجدہ نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی بھی جاگیریں ہوں، رب کے حضور جھکنا نصیب نہیں تو پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس کی چوکھٹ کی حاضری ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں حکم ہوگا کہ اس کے حضور سجدہ کرو، اور لوگ سجدہ میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی۔ لوگ حیرت سے دیکھیں گے یہ کون متکبرین ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے سجدہ کرو اور یہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا پہ کہا جاتا تھا کہ سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ نہیں معمول زندگی بنایا تھا۔ آؤ صاحبو سجدے کی طرف توجہ دو، اور یہ بہترین کمائی ہے جو تم اپنی اولاد کے لیے اکٹھی کر سکتے ہو۔ اگر اولاد پنجگانہ نماز کی عادت رکھتی ہے تو آپ کو مبارک ہو، اس شخص کو 7 مبارکیں یار جس کی ساری اولاد پنجگانہ نماز کی عادت رکھتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی قبر میں تو اصالِ ثواب کا رش نہیں لگا ہوگا، کبھی فرشتے کہیں گے بھی تیرے بیٹے نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ اب آج تیری بیٹی تہجد میں بھی اٹھی ہوئی تھی، اس نے محمد پہ درود بھی پڑھا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اپنی اولاد کو دو۔ تو نماز بہترین وظیفہ ہمیں دیا گیا جس میں بیٹے کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں ہو جاتی۔ دوسری چیز جو والدین کی رضا کا سبب بنتی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو جائے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو کیا کرے؟ تو کہا بیٹا جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرے۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی۔ ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا ہے، بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی۔ اور یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑا جائے۔ فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت کے مفہوم میں ہے کہ ابھی جنتی 500 سال جنت سے دور ہوں گے کہ ان کو جنت کی خوشبو اور مہک آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو شخص رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اس کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے رشتہ داریوں کو توڑنا۔ وہ شخص بار بار سوچے جو خاندان کو توڑتا ہے، جو بھائیوں کو لڑاتا ہے، جو بہنوں میں نفرت کے بیج بوتا ہے، وہ سوچے وہ کتنے بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا۔ رحمتوں سے محروم کر دیا جائے گا وہ شخص جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا۔ سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرے۔ اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا صاحب، ہم خالی آتا ہے تو ہم نے خالی ہاتھ ہی پلٹنا ہے۔ یہ تصور، یہ یقین اپنی روح میں اتارے۔ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے قبر میں خالی ہاتھ جانا ہے، وہ چند ٹگوں کی خاطر اپنی آخرت کالی نہیں کرے گا۔ وہ 1 2 4 مرلے کی خاطر بھائیوں کے گریبان پکڑ کے اپنی قبر بھاری نہیں کرے گا۔ اس کو پتا ہے کہ میرا حق کیا تھا، میں نے وہی لینا جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ بہنوں کو ان کا حصہ دو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم نسل در نسل کرنے کے عادی بن گئے۔ اور اگر کوئی بہن اپنا حق مانگ رہی ہے تو اس کو اس کا حق دینا یہ آپ پر فرض اور لازم ہے۔ بیٹیوں کا حصہ ان کو دیں۔ ڈریے اس وقت سے، آج تو وہ بہن بات نہیں کر پا رہی، آج تو پوری برادری اس کے خلاف ہو جاتی ہے جو اپنی جائیداد کا حصہ مانگتی ہے، لیکن کل محشر کے میدان میں وہ گریبان پکڑے گی اور اللہ اور اس کے رسول نے جو حق اس کا بیان کیا ہے وہ اس کا تقاضا کرے گی۔
لیکن اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. جبکہ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک بالشت زمین، اتنی زمین کسی سے ظلمن ہتھیا لی، فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ایک مربع ہڑپ کر جانا تو بڑے دور کی بات ہے صاحب، ایک کنال ایک مرلہ تو بڑے دور کی بات. ایک بالشت زمین پہ اگر کسی نے ظلمن ہتھیائی ہوگی کل قیامت کے دن دینی پڑے گی اس کو. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ صحابہ مفلس ترین شخص کون ہے؟ عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے. فرمایا نہیں صحابہ، کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا جس نے بڑے صدقات و خیرات کیے ہوں گے، بڑے نیک عمل کیے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کے حق بھی غصب کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی کا مال ہتھیایا ہوگا. فرمایا کل محشر کے میدان میں لوگ آ کے اس سے تقاضا کریں گے ہمارا حق واپس کرو. اب وہاں پہ درہم و دینار تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے، تو فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دو. اب وہ نیکیاں دینا شروع کرے گا. کون سی نیکیاں؟ جو قبول ہو چکی ہیں وہ نیکیاں پلڑے سے نکال کے اس کو دینی پڑیں. ساری نیکیاں دے بیٹھے گا اور ابھی لوگ تقاضا کر رہے ہوں گے. یہ جو کنال مربع ہڑپ کر جانے والے ہیں وہ سوچیں اگر کوئی نیکی قبول ہوگی تو وہ بھی دینی پڑے گی صاحب، اور پھر بھی تقاضا باقی ہوگا تو وہ کہیں گے کہ میرا حق تو مالک ابھی رہتا اور اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں رہی. تو حکم ہوگا کہ اب اس کے جن کے اس نے حق کھائے ہیں ان کے گناہ اتار کے اس کے پلڑے میں ڈال دو. اپنی نیکیاں بھی دے بیٹھے گا اور لوگوں کے گناہ بھی لے بیٹھے گا، اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. میں اور آپ بار بار 1 روپیہ بھی کسی کا دینا ہے وہ اپنے پاس مت رکھیں. یہ دنیا ختم ہونے والی. آج اس کو راضی کریں، آج اس سے معافی مانگیں، اس سے تلافی کریں، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں. اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے. آپ نے معروف بات علماء سے سماعت کی ہے کہ قرض تو جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت اور نازک ہے صاحب. پرایوں کے حق تو پرایوں کے حق ہیں. بہنوں اور بیٹیوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے والا یہ خیال کرے کہ کل اس کو اللہ کی رحمتوں کا حصار ملے گا. کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. 1 روپیہ بھی کسی کا دینا ہے برابر انصاف کرو اور اس کو واپس کرو یا اس کو راضی کرو. کل محشر کا میدان لگنے والا ہے اور یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا وہ اگلا جہان آنے والا ہے صاحب. اور پتہ اس وقت لگے گا جب تمہیں میدان میں کھڑا کیا جائے گا. اور قرآن نے داستان کھول کے بیان کر دی کہ جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو فرمایا کہ وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي. جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے وہ مارے ڈر کے ان کو کھولنے کی ہمت نہیں کر رہے ہوں گے کہ ان کے اندر کیا ہے. اور جب دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، اس نے سب کچھ یہاں لکھ دیا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. رائی کے دانے کے برابر کسی نے اگر گناہ ظلم جرم کیا ہوگا رب اس کو دکھائے گا صاحب. جائیدادیں مربوں کی مربع ہڑپ کر جانا، کنالوں کی رجسٹریاں تبدیل کروا لینے والا، بوڑھے باپ کا کامتا ہوا ہاتھ اندھیرے میں رجسٹریوں پہ لگوانے والا سوچے کہ کل اس کو رائی کے دانے کے برابر بھی خیانت ہوگی تو اس کو دکھائی جائے گی. اور اس وقت اپنے بہن بھائی اس کا گریبان پکڑیں گے، پھر ڈاڈا پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں ہے. قرآن نے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا. پھر انسان کہے گا مالک مجھے ایک موقع دے، میں واپس دنیا پہ جاتا ہوں، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، میں بڑی نیکیاں کروں گا، بڑا صدقہ کروں گا. لیکن کہا جائے گا نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب پیغام اجل آ جاتا ہے ایک سانس کا موقع بھی نہیں ملنا صاحب. تو لاکھوں کروڑوں کو ہڑپ کر لینا، کسی کا 1 روپیہ بھی دینا ہے آج اس سے معذرت کرو، آج اس کو راضی کرو، اس سے معافی مانگو. یہ وہ حقوق ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. رشتہ داریوں کو جوڑو، اس سے ماں باپ کی رضا حاصل ہوتی. وقت سمٹ گیا. تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا پہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے، کسی یتیم کی فیس دیتے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے وہ حاجی صاحب کرتے تھے، کل سے تم نے نہیں آنا. نسل در نسل نیکی چلتی رہنی چاہیے.
اور یقین جانے نیکی میں بڑی طاقت ہے. نیکی ایک بھی قبول ہو جائے تو 7 نسلوں کو پار لگوا دیتی. نیکی میں بڑی طاقت ہے. حضور کی حدیث سنو, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایک کھجور خشک ہو چکی ہے جو, وہ بھی راہ خدا میں صدقہ کر دو, اتنا صدقہ بھی کر سکو تو وہ بھی کر دو. فرمایا اس کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اگر ایک کھجور قبول کر لی تو تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا. ایک کھجور, کیا قیمت ہے اس کی؟ آج کھجور کی کوئی قیمت نہیں ایک کھجور کی, لیکن وہ عرب کا علاقہ جہاں کھجور وافر پائی جاتی ہے اور وہ بھی خشک کھجور. فرمایا اگر اتنی سی کھجور بھی اس نے قبول فرما لی تو اس کھجور کا صدقہ بھی وہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا. صاحبو, ماں باپ کی قدر کرو, ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں, 5 گانا نماز کی صورت, ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک, بہن بھائیوں کے ساتھ پیار بھرا انداز اور نیکیوں کے تسلسل کو ان کے نام سے جاری رکھنا, یہ وہ 3 بابرکت اعمال ہیں جن سے ماں باپ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور میرے حضور نے فرمایا جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے. ماں باپ کو راضی کیجئے, آپ کا رب رحمان بھی راضی ہوگا, اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں, اللہ میرے ٹوٹے لفظوں میں, میرے بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کے مکین کے قدموں کی خیرات ڈال کر کسی کے من میں چراغا کر دے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے. اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے, سب کا آنا قبول فرما, قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو 5 گانا سجدوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری کوئی نماز بھی قضا نہ ہو. یا اللہ ہمیں 5 گانا با جماعت نمازوں کی توفیقات عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی ہم پر قرض ہے یا غلطی سے ہم نے اس کا رکھ لیا, یا اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے عمل کا محاسبہ کر کے پلٹنے کی توفیق عطا فرما. بہن بھائیوں کے حقوق, رشتہ داروں کے اعزا و اقربا کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کے نام کی نیکیوں کے سلسلوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. اتنے خوبصورت ماحول میں اتنے لوگوں کو جمع کر کے یا اللہ میرے میزبان نے درس قرآن مجید کے لیے ایک موقع فراہم کیا. یا اللہ سب کاوشوں کو قبول فرما. نوجوانوں نے دعوت دی, علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی, اہل ثروت نے پیغام کا ابلاغ کیا, سب کی کاوشوں کو قبول فرما. یا اللہ علماء کرام جس طرح دروس قرآن مجید کے لیے مختلف مقامات پر اس کاز کو لے کر آگے چل رہے ہیں, سب کی کاوشوں کو ثمر بار فرما. جو کہا جو سنا اس کو قبول فرما. ہمارے منتظمین کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. آنے والوں کے قدموں کو گلزار فرما. یا اللہ جو کہا جو سنا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یہ محض کانوں تک نہ رہ جائے, یا اللہ یہ ہماری روحوں میں اتار دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ.